हेलो एवरीवन, मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरी तरफ से आप सबों को हैप्पी पाम संडे। खुदा यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह, जो खुदावंदों का खुदा और अल्लाहों का खुदा है, आप सभी को हैप्पी पाम संडे। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत खजूरों का त्योहार मुबारक हो। आज हम यूहन्ना रसूल का लिखा गया अंजीली बयान और उसका 12 बाब और उसकी 12 आयत मुकद्दसा में लिखा है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूरों की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। आमीन। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आज हम बात करेंगे कि खुदा यीशु मसीह का शहाना इस्तकबाल जब इसराइल के अंदर हुआ तो तब ईद थी, और खुदा यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए तो उस वक़्त जब लाजर को जिंदा किया तो तब उस वक़्त उसकी शोहरत बेहद फैल गई। और उस ईद के मौका पर मुफक्करीन ये कहते हैं कि उस खजूरों के त्योहार के मौका पर तकरीबन 20 लाख के करीब लोग थे, और उन लोगों ने हाथों में डालियां ली, हाथों में नरसिंगे लिए, हाथों में कपड़े लिए और इसके इस्तकबाल को निकली। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुदा यीशु मसीह उस जलाली इस्तकबाल में, जो खुदावंदों का खुदा, जो बादशाहों का बादशाह और अल्लाहों का अल्लाह है, आज हम उसकी ईद मना रहे हैं। और मेरे लिए आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि खुदा यीशु मसीह आपको खजूर के दरख्त की मानद बनाना चाहता है। एक बात याद रखिएगा कि बाइबल के अंदर जो भी किरदार लिए हैं, चाहे खजूर हो, चाहे हिरनी हो, चाहे कबूतर हो, चाहे रोटी हो, चाहे अंजीर हो, जो भी किरदार लिया है उसके पीछे उसकी बड़ी लंबी तारीख है और इसकी एक खूबसूरत तारीख है। इसी तरह आज जिसकी बात हम करने वाले हैं वो खजूरों के दरख्त की बात है, खजूरों की डालियों की बात है कि बाइबल के अंदर ये क्यों इस्तेमाल हुई है। एक बात याद रखें कि बाइबल के अंदर जो भी चीज़ इस्तेमाल हुई है उसकी एक लंबी तारीख है। आज हम बात करेंगे कि खजूर के दरख्त की, कि उन्होंने लिखा हुआ है कि खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना। आमीन। कि उन्होंने खजूर की डालियां ली। बाइबल के अंदर खजूर जो है एक ऐसा दरख्त है जो तारीख़ बाइबल के अंदर इस्तेमाल होता आया है, और बाइबल के अंदर इसकी एक लंबी तारीख है। और सबसे पहली जो खूबी जो है खजूर के दरख्त की, ये अपराइट रहता है, यानी ये सीधा रहता है। बाइबल के अंदर जो खजूर के दरख्त की जो खूबी है, ये ग्रोइंग अपराइट रहता है, यानी ये सीधा रहता है। और बाइबल के अंदर जो लोग रहते हैं, जो बाइबल के कानून के अंदर, वो अपराइट सीधे रहते हैं, वो ग्रोइंग करते हैं, वो सीधा बढ़ते हैं। यानी बाइबल के अंदर जो खजूर इस्तेमाल हुई है, ये लोग और ये दरख्त सीधा बढ़ते हैं। और इसीलिए ज़बूर 92 में साम 92 में लिखा हुआ है कि जो रास्तबाज है, रास्तबाज खजूर के दरख्त की मानित सरजो शादाब होंगे, सरसब्ज होंगे। राइजेस विल फ्लोरिश लाइक अ पाम ट्री। आमीन। यानी वो सीधा बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। और उसके बाद जो है ये जो खजूर है, इसकी जो डालियां हैं, ये हर वक्त सब्ज रहती हैं। आप देखें, ये मैंने कब से इन्हें तोड़ा हुआ है, आज मैं इनकी डालियां लेकर आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये उस वक्त की अब तक ये सरसब्ज और शादाब है, अभी तक ये मुरझाई नहीं। आप घास को देखें, वो सुबह तोड़े और शाम को मुरझा जाता है, फूल को तोड़े वो मुरझा जाता है, लेकिन ये हफ्तों महीनों तक इसे आप रखें, ये नहीं मुरझाएगा, आपको ऐसे ही सर्द और शादाब रहेगा। यानी अगर आप बाइबल के अंदर हैं, खुदावंद में हैं, तो आप सर्द और शादाब रहेंगे, तो आप ताउम्र सर्द और शादाब रहेंगे। एवरी पार्ट यूजफुल। जो खजूर का जो हर एक पार्ट है वो यूजफुल है। आप इसकी डालियां देखें, तना देखें, इसके अंदर फल है, इसके अंदर खजूर है, और ये एक फलदार दरख्त है।
اور اسی طرح اگر آپ خدا یسوع مسیح میں ہیں، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں اس کی خدمت کے لیے استعمال ہوں گے، آپ یوزفل ہوں گے، خدا آپ کو استعمال کرے گا۔ اگر آپ یوزفل نہیں ہیں تو یہ آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے ناظرین۔ Not affected by doubt، یعنی کھجور کا درخت قحط سالی میں، صحراؤں میں، موسمی اثرات میں بھی کھڑا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحرا میں جائیں، آپ کو وہاں پر کوئی درخت نہیں ملے گا، کوئی کچھ نہیں ملے گا، لیکن آپ کو وہاں پر صرف اور صرف کھجور ملے گا۔ کھجور کا درخت یعنی صحرا کے اندر بھی بڑھنے کی طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے۔ کھجور ایک ایسی قوت ہے، کھجور کا درخت ایک ایسی درخت ہے، کھجور کا درخت ایک ایسا درخت ہے جو صحراؤں میں بھی بڑھ سکتا ہے، جو طوفانوں میں، جو موسمی اثرات میں، جو خشک سالی میں، جو گرمی میں، جو خزاں میں بھی یہ تا ابد رہتا ہے۔ یہ درخت ایک ایسا ہے تا عمر سرد و شاداب رہتا اور صحراؤں میں بھی بڑھتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے inability of graft، inability of grafting، یعنی اس کے اندر پیوند کاری نہیں کی جا سکتی۔ کھجور کے درخت کے اندر آپ پیوند کاری نہیں کر سکتے۔ آپ کوئی اور ڈالی لے کر اس کے اندر اگر لگائیں گے تو وہ ڈالی مرجھا جائے گی۔ یعنی بائبل کے اندر جو کھجور لی گئی ہے، جو مسیحی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بدعت نہیں آ سکتی، ان کے اندر بت پرستی نہیں آ سکتی، وہ غلط تعلیم کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتے، وہ مر جائیں گے۔ اسی طرح جو بائبل ہے، کھجور کے اندر اگر آپ کوئی اور تعلیم، کوئی اور مذہب، کوئی اور درخت لگائیں گے تو وہ نہیں ٹکے گا، وہ اسی وقت مرجھا جائے گا۔ اگر آپ سچے کھجور ہیں، اچھے کھجور ہیں، تو آپ کے اندر بدعت نہیں ہوگی، غلط تعلیمات نہیں ہوگی، کسی اور کی پیوند کاری نہیں ہوگی، انیبلٹی نہیں ہوگی آف گرافٹنگ۔ اور اسی طرح جو بائبل کے اندر جو کھجور ہے، اس کو ایک اور نشانی کے طور پر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک فتح کی نشانی ہے، یہ کامیابی کی نشانی ہے، یہ سسیکس کی نشانی ہے۔ The symbol of success and the symbol of victory، یہ فتح اور کامیابی کی نشانی ہے۔ بائبل کے اندر آپ دوسرے مذاہبوں میں دیکھیں، رومیوں کی جب لڑائی ہوتی، رومی جب اکھاڑے میں اپنے چیمپئنز کو اتارتے، جولیت جب اتارا جو ایک چیمپئن تھا لیکن وہ ہار گیا تھا۔ چیمپئن اسے کہتے ہیں جو اکیلا لڑتا ہے۔ چیمپئن جب لڑتا ہے تو اسے ریوارڈ دیا جاتا ہے، تو رومی اپنی حکومت کے اندر اپنے چیمپئنز کو سبز ڈالیاں کھجور کی دیتے تھے۔ کھجور کی ڈالیاں فتح، کامیابی، انعامات اور فتح کی نشانی ہے۔ کھجور کی ڈالیاں وکٹری کی نشانی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کھجور جو ہے پرانے زمانہ میں جب لوگ سفر کرتے تھے، دور دور لمبے سفر کرتے تھے، تب ان کے لیے بیٹھنے کا، تب ان کے چھاؤں کے لیے ایک سہارا ہوتا تھا۔ یہ مسافروں کے لیے ویلکم والا درخت بھی بولا جاتا ہے، یہ مسافروں کے لیے ویلکم پیسنجر ٹری بھی بولا جاتا ہے۔ یعنی یہ مسافروں کے لیے جو تھک چکے ہیں، جو اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، جو مسائل میں ہے، جو مشکلات میں ہے، ان کے لیے یہ ایک امید، ان کے لیے ایک سہارا، ان کے لیے ایک آرام ہے۔ یعنی کھجور کا درخت آپ کے لیے آرام دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس کی چھاؤں یہ آپ کے لیے ایک آرام دہ درخت ہے۔ یہ مسافروں کے لیے ایک ایسا درخت ہے جو انہیں خوش آمدید کہتا ہے اور انہیں ویلکم کرنے والا درخت ہے بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت جو ہے، یہ palm tree show the place of water، یہ کھجور کا درخت اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ زمین کے اندر کہاں پر پانی ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں پر کھجور ہوگی وہاں پر پانی ہوگا، اور کھجور کی درخت کی جو جڑیں ہیں یہ اس چیز کو بتاتی ہیں کہ یہاں پر پانی ہے، اور اس کی جڑیں بڑی گہری جاتی ہیں اور وہاں سے پانی کو نکال لیتی ہیں۔ یعنی اگر پانی نہیں بھی ہے، اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں صحراؤں میں کہاں پر پانی ہے، تو آپ کھجور کے درخت کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی جڑیں یہاں پر موجود ہیں، اس کا مطلب کہ یہاں پر پانی ہے۔ کھجور کا درخت، لوگ کھجوروں کا درخت اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ کہاں پر پانی ہے۔ اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں
کہ کہاں پر پانی ہے، زندگی کا پانی ہے، تو آپ خدا یسوع مسیح کے پاس آئیے، وہ ایک اچھا درخت ہے۔ اور میں آپ کو کہنا چاہوں گا ناظرین کہ خدا یسوع مسیح کا جب استقبال ہوا شاہانہ، تو یوحنا رسول کا لکھا گیا مکاشفہ اور اس کا 7 باب، اور ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجوروں کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے۔ اسی طرح ہم آسمان پر بھی حقیقی پام سنڈے منائیں گے، اور تب ہم سفید جامے پہنے ہوئے اور اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے اس برہ کی جس کی طرف سے ہماری نجات ہے اس کی گیت گائیں گے۔ بے شک ہم تمجید، عزت، قدرت، حشمت اور جلال ہمارے خدا کی طرف سے ہے۔ آمین۔ سو میری طرف سے آپ کو ہیپی پام سنڈے، اور میری دعا ہے خدا آپ کو کھجور کے درخت کی مانند بنائے، خدا آپ کو کامیابی دے، خدا آپ کو حکمت و دانائی دے۔ اور ناظرین، جو بائبل کے اندر جو کھجوروں کی درخت کی جو ڈالیاں ہیں وہ شہیدوں کی قبروں کے اوپر یہ نشانات بنائے جاتے، اور رسول جو شہید ہوئے ان کی قبروں کے اوپر ڈالیوں کے نشان موجود ہے، اور اسرائیل کے اندر جگہ جگہ اور ان کی ہیکل کے اندر ان کی دیواروں کے اوپر ڈالیوں کے نشان اب تک پیوست ہیں۔ اور اسرائیل کے اندر بائبل میں کھجوروں کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور لوگ جو شہید ہوئے، جو بائبل کے لیے شہید ہوئے، ان کی قبروں کے اوپر ڈالیاں موجود ہیں۔ سو میری دعا ہے کہ خدا آپ کو ان کھجور کے درخت کی مانند بنائے۔ سو میری دعا ہے کہ خدا آپ کو کھجور کے درخت کی مانند بڑھائے اور آپ کو برومند کرے، آپ کو سرد و شاداب رکھے، خداوند آپ کو صحراؤں میں بھی کھڑا اور اڑا رکھے۔ اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو کامیابی، انعامات، فتح اور حکمت، دانائی، حشمت تا عمر سرد و شاداب رکھے۔